بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال یم تاسو سره یو ځل بیا ګورم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ لوگوں سے ملاقات ایک بار پھر کرتے ہوئے. موږ او تاسو دلته مطبوعاتو سره چې چا تعلق و یو لوی او تاریخي جنگ په ګټه ګټلی ده یو ځای. جن لوگوں کا یہاں پہ صحافت سے تعلق ہے آپ لوگوں نے اور ہم نے مل کے ایک تاریخی جنگ اکٹھے لڑی ہے سوویت یونین کے خلاف. هغه دشمن چې زموږ هم دشمن و او ستاسو هم یوازې د افغانستان په اشغال اکتفا نه کوله بلکې په دې سیمې کې لوی لوی بد عزایم درلوده تر کراچۍ پورې رسېدل او تر خلیج پورې رسېدل په دې ټولې سیمې باندې تسلط دوی آرمان و هدف. وہ دشمن جو کہ ہمارا بھی دشمن تھا اور آپ کا دشمن تھا اور صرف افغانستان پہ اس نے اکتفا نہیں کرنا تھا بلکہ کراچی کے سمندر اور خلیج تک اس نے پہنچنا تھا. اس کے خلاف ہم اکٹھے لڑیں. باور لرم چې دغسې یو لویه بریا شاید په تاریخ کې کم نظیر ولري. د یو ضعیف کمزوري ملت په لاس د یو ستر مغرور او بدمست استعماري ځواک ماته او هغه هم داسې ماته چې ټغر یې ټول شي او په زوال محکوم شي تاریخ کې دې نظیر کم موندلی شي. سوویت یونین جیسی عظیم طاقت کا ایک نہتی قوم کے ہاتھوں ایسی شکست کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس کی شاید تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. داسې یو ځواک چې سیال او نه دی نه درلود. امریکا دغه په وړاندې ماته خوړلې وه. شرقي اروپا یې ټوله نیولې وه. ټول مرکزي اسیا د هغوی تر سلطې لاندې و. اسلامي هیوادو کې هم اکثر ستر هیوادونه د هغوی اقمارو کې شامل شوي وو. مصر، عراق، سوریه، سودان، یمن تر کیوبا پورې رسېدلی وو او حتی تر جنوبي امریکا پورې رسېدلی وو. د امریکا تر زنې پورې رسېدلی وو. په ویتنام کې امریکا ته ماته ورکړې وه. دغسې یو ځواک د یو ګډې مبارزې په نتیجه کې له ماتې سره مخامخ شو. ایسی ایک قوت جس سے امریکہ بھی خوف زدہ تھا جو مشرقی یورپ تک جا پہنچا تھا. کئی اسلامی ممالک بھی اس کے تابع بن گئے تھے. ویتنام میں بھی اس نے امریکہ کو شکست دی تھی. ایک ایسی قوت کو ہم نے اور آپ لوگوں نے مل کے اس کو شکست دے دی. د امریکا تر زنې لاندې رسېدلی وو. کیوبا کې هم د هغوی ستره اډه وه. په جنوبي امریکا کې هم همدغسې. امریکا کے پاس کیوبا میں اور یہاں تک اس کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی وہ قوت. نن هم زه باور لرم چې که دغه جنگ چې افغانستان کې روان دی او تر ټولو زیاته تاوان چې افغانانو ته رسولی ده بیا پاکستان ته رسولی ده. دغه دواړه هیوادونه تر ټولو زیات متضرر شوي دي. دوی تر هر چا زیات د جنگ خاتمې ته او سولې ته اړ دي. که موږ په ګډه یو بل ته لاس ورکړو باور لرم چې په دې مبارزې کې هم موږ بریالي کېدی شو. آج بھی افغانستان میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کا افغانستان کے بعد اگر کوئی ملک زیادہ متاثر ہو رہا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور افغانستان میں امن ان دو ممالک کی سب سے بڑھ کی ضرورت ہے جس کے لیے ہم دونوں کو ہاتھ ملا لینا چاہیے. او که یو بل ته لاس ورکړو په دې جنگ کې هم بریالي کېدلی شو. اور اگر ہم ایک دوسرے کو ہاتھ دے دیں تو اس جنگ میں بھی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. زه چې دلته راغلی یم د مشرانو سره هم لیدلي دي. تفصیلي لیدنې وي ټولو مسایلو مخصوصا د سولې په ارتباط تفصیلي بحثونه شوي دي. د دوی نظریات مې داسې موندلي دي چې غواړي د سولې په ارتباط یو مؤثر ونډه ولري. پاکستان آ کے میں نے جو یہاں کے حکام سے ملاقاتیں کی ہیں تو میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ بھی امن کے لیے مخلص ہیں اور چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن لانے میں اپنا کردار ادا کریں. باور مې دا دی چې که د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي او یو معاهده لاسلیک شوې ده او که اوس بین الافغاني مذاکرات پیل شوي د کابل حکومت او د طالبانو ترمنځ په دې ټولو کې د پاکستان د مسؤلینو ډېره ځلانده ونډه. امریکہ اور طالبان کی جو ڈیل ہوئی ہے یا اب جو بین الافغان مذاکرات شروع ہوئے ہیں
تو اس پہ پاکستان کا ایک فعال اور کلیدی کردار رہا. باور مې دا دی چې پاکستان دا مرسته نه وای کړې، نه به د امریکا او طالبانو ترمنځ یو معاهده رامنځته شوې او نه به بین الافغاني مذاکرات پیل شوي. مجھے یقین ہے کہ اگر پاکستان یہ تعاون اور کوششیں نہ کرتا تو نہ امریکہ اور طالبان کی ڈیل ہو سکتی تھی اور نہ بین الافغان مذاکرات شروع ہو سکتے تھے. سوله د ټول افغان ولس تمنا ده او لوی ارمان او هدف، او افغانان له جنگ غوښتونکو نه کرکه او نفرت لري، سوله غواړي، امن غواړي، د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي، مستقل، آزاد، خپلواک، سرلوړی او بېطرف افغانستان، اسلامي افغانستان جوړول غواړي. ټول سولې ته تږي دي. افغان عوام امن کے شدید متمنی ہیں، صلح کے متمنی ہیں، اور وہ اپنے ملک سے غیر ملکی افواج کا انخلا اور ایک آزاد، خود مختار اور اسلامی افغانستان چاہتے ہیں. واقعیت دا دی چې سوله نه یوازې د افغانانو غوښتنه ده بلکې د ټولو سوله غوښتونکو لوریو چې په دې سیمه کې دی او پوهېږي چې د جنګ دا سیمه ناامنه کړې ده، بېثباتي رامنځته کړې، مشکلات رامنځته کړې، د دې ټولو ګډه غوښتنه ده. صرف افغان امن نہیں چاہتے بلکہ اس خطے کے جو ممالک اس بدامنی سے متاثر ہوئے ہیں وہ سب مل کے افغانستان میں امن کے متمنی ہیں. خو متاسفانه د سولې په وړاندې خنډونه هم شته. لیکن افسوس یہ ہے کہ امن اور صلح کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں بھی ہیں. سولې ته رسیدل څه آسان کار هم نه ده. امن تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. څوک چې د جنگ تجربه لري پوهېږي چې تر جنگ سوله ګران ده. جو لوگ جنگ کا تجربہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنگ سے امن یعنی صلح مشکل کام ہے. سوله چې کوم همت او شهامت ایجابوي تر جنگ زیات. صلح کے لیے جو قربانی اور ہمت چاہیے ہوتی ہے وہ جنگ سے زیادہ ہے. متاسفانه دلته داسې لوري هم شته چې د جنگ دوام غواړي. بدقسمتی سے یہاں پہ ایسی قوتیں بھی ہیں کہ جو جنگ کا دوام چاہتی ہیں. داخل د افغانستان کې هم او بهر ملکونو کې هم. افغانستان کے اندر بھی اور باہر کی دنیا میں بھی. هغه لوري د جنگ غوښتنه کوي، د جنگ دوام غواړي، د جنگ په دوام باندې پانګونې کوي چې له جنگ نه ډېر څه ترلاسه کړي. وہ عناصر جنگ کا دوام چاہتے ہیں جنہوں نے جنگ سے بہت کچھ حاصل کیا ہے. چاته چې جنگ اقتدار بخښلی ده، اشرافي ژوند یې ورته ورکړی ده، ډېر څه د جنگ په دوران کې ترلاسه کړي دي، هغوی د جنگ دوام غواړي. جس کا اقتدار جنگ کی وجہ سے جس کو ملا ہے اور جس کو وی آئی پی اسٹیٹس یا اشرافیہ کی صفوں میں شامل ہونا جنگ کی وجہ سے ملا ہے تو وہ جنگ کا دوام چاہتے ہیں. هغه هېوادونه هم چې له جنگ نه یې ډېر څه ترلاسه کړي دي جنگ دوام غواړي. وہ ممالک جنہوں نے جنگ کے نتیجے میں اپنے اہداف حاصل کیے ہیں وہ بھی جنگ کا دوام چاہتے ہیں. زه باور لرم چې جنگ غوښتونکي به له ماتې سره مخامخ کېږي. مجھے یقین ہے کہ جنگ کے متمنی قوتیں بھی شکست سے دوچار ہوں گی. متاسفانه په داسې حال کې چې د کابل حکومت د جنگ یو لوی عامل دی، د جنگ محصول دی، د اشغال جز دی، بهرني ځواکونه راغلي افغانستان اشغال کړی، بیا دوی له بهر نه د هوا له لارې راوړي او دلته ډیسانټ کړي، هغوی د جنگ دوام غواړي. بدقسمتی سے اس وقت افغانستان میں جو حکومت ہے وہ بھی جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتی، کیونکہ بیرونی جو قوتیں ہیں وہ فضائی رستے سے ان کو لا کے افغانستان میں مسلط کر چکے ہیں. د همدې لپاره هغوی د سولې په وړاندې خنډونه را پیدا کړي. اس لیے وہ امن کی راہ میں رکاوٹیں ډال رہی ہیں. دا یو څرګند حقیقت دی چې افغانستان کې سوله نشي راتللی مګر دا چې بهرني ځواکونه ټول افغانستان ووځي او دوی چې کوم نظام په افغانستان باندې له اشغال وروسته تعمیل کړی دا تعویض شي او دغه په عوض داسې حکومت راشي چې ټولو لور ته د منلو وړ. یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جب تک غیر ملکی قوتیں نکل نہیں جاتی اور غیر ملکی قوتوں کی مسلط کردہ نظام کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تو امن نہیں آ سکتا. د همدې لپاره موږ په دې ټینګار کوو چې د بین الافغاني مذاکراتو اساسي د بحث مسایل باید دوی
یو دا چې د بارنیز پوځونو له وتلو سره سم باید دغه حکومت چې دوی راوستی او په افغانانو باندې تپلی دا تعویض شي په داسې حکومت بدل شي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ غیر ملکی افواج کے انخلا کے ساتھ ہی موجودہ اس کی جو غیر ملکی افواج کی مسلط کردہ حکومت ہے اس کی جگہ ایک ایسی حکومت بنائی جائے جو تمام افغانوں کے لیے قابل قبول ہو. د مذاکراتو اصلي مسله باید همدغه وي چې د دې حکومت په ځای یو بل حکومت چې افغانانو ته د منلو وړ دی، مستقل دی، لاسپوسی نه دی، بهرنیانو تپلی نه دی، دغسې حکومت رامنځته شي. مذاکرات کا پہلا نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہو جو افغان خود اپنے باہمی اتفاق سے اس کا تعین کرے اور جو کسی غیر ملکی قوت کا مسلط کردہ نہ ہو. کله چې موږ د ازادۍ جنگ د شوروي ځواکونو په خلاف پیل کړی و، هلته هم ځینې هېوادونه داسې وو چې د ازادۍ د جنگ ملاتړ یې کول. جب ہم نے سوویت یونین کے خلاف جنگ ہم کر رہے تھے تو اس وقت بھی ایسے ممالک تھے کہ جو اس جنگ کی حمایت کر رہے تھے. د ملل متحد جنرال اسمبلی کې 126 هېوادونو د افغان جهاد ملاتړ او د شوروي ځواکونو د وتلو په ارتباط رایه ورکول. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 126 ممالک اس وقت غیر ملکی افواج کی افغانستان سے انخلا پر زور دے رہی تھی. او تاسو ته حتما معلومه ده چې داسې هېوادونه مو مخصوصا په همدغه سیمې کې چې د شوروي ځواکونو د اشغال حمایت یې کول، زموږ د ازادۍ د جنگ مخالفت یې کول او د ملل متحد جنرال اسمبلی کې به هم همیشه د 126 هېوادونو په څنګ کې نه ودرېدل. لیکن اس وقت بھی اس خطے میں ایسے ممالک موجود تھے کہ جو اقوام متحدہ کے ان 126 ممالک کی آواز میں آواز پلانے یا ہماری آزادی کی جنگ کی حمایت کی بجائے اس غیر ملکی تسلط کے حامی تھے. او تاسو یې ښه پېژنئ. اور آپ لوگ بخوبی ان ممالک کو جانتے ہیں. هماغه هېوادونه نن هم د سولې مخالف دي. وہی ممالک آج بھی افغانستان کی صلح کے راستے میں رکاوٹ ہیں. پاکستان له انډیا سره اوږده رقابتونه لري. د پاکستان د تاسیس له لومړۍ ورځې نه تر نن پورې زموږ هیله دا ده چې دا هېوادونه خپل رقابتونه افغانستان ته انتقال نه کړي، هغوی خپل مشکلات په خپلو منځونو کې حل کړي او موږ د دوی د رقابتونو قرباني نه شو. قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہندوستان اور پاکستان کی آپس کی جنگ ہے، رقابتیں ہیں، اختلاف ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی وہ جنگ ہماری طرف نہ لڑی جائے اور ہم پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی قربانی کا وہ نہ بنے اور اس کے سے ہم متاثر نہ ہوں. د افغانستان خاوره د یو ځواک له لوري د بل په خلاف ونه کارول شي. ہم چاہتے ہیں کہ افغان سرزمین ایک ملک کی طرف سے دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. او د افغانستان کې یو مستقل حکومت، بیطرف حکومت، متوازن خارجي سیاست ولري، په یو لوري پورې تړلی نه وي، د رقیبو هېوادونو ترمنځ د یو په پلوي او د بل مخالفت ونه کړي. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہو جو خود مختار ہو اور متحارب اور رقیب ممالک میں سے کسی ایک کے ساتھ ناتی نہ ہو. د جنگ خاتمه د ټولو په ګټه ده. جنگ کا خاتمہ سب کے فائدے میں ہے او د جنگ دوام د ټولو په زیان او په ضرر، اور جنگ کا جاری رہنا سب کے لیے نقصان دہ ہے. هند ته هم دا تاوان کوي. یہ ہندوستان کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے. هندوستان باید دا درک کړي چې یقینا د افغانستان جنگ د هغوی په ګټه نه بلکې د هغوی په تاوان دی. ہندوستان کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ افغانستان میں جنگ اس کے لیے فائدے نہیں بلکہ نقصان کا موجب ہے. یوازې یو عادي مثال دی، دوی د مرکزي اسیا نفت او ګاز ته ضرورت لري او تر ټولو لنډه لار هم د مارکیټ ته د رسیدو افغانستان دی، د هند لپاره هم او د پاکستان لپاره هم. ایک واضح مثال اس کی یہ ہے کہ ہندوستان کو
وسطی ایشیا کے گیس اور تیل کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بھی آسان ترین راستہ وہ افغانستان ہے اور پاکستان کے لیے بھی. کاش ډیلی او اسلام آباد لږ ته لږ په همدې باندې توافق وکړي چې افغانستان باید د دواړو لپاره یو آزاد لارې تر مرکزی آسیا پورې. کاش پاکستان اور انڈیا صرف اس ایک نقطے پہ اتفاق کر لے کہ وسطی ایشیا تک رسائی کی خاطر دونوں مل کے افغانستان میں امن لائیں، د ټاپي پروژه بریالی شي، ٹاپی کے پروسیس کو آگے بڑھائیں. د مرکزی آسیا انرژی ته د جنوبی آسیا مارکیٹ ضرورت لري. وسطی ایشیا کے انرجی کے لیے جنوبی ایشیا کی مارکیٹ کی ضرورت ہے. علم دا ده چې انډیا هم د افغانستان په ارتباط همدغسې او د سولې غوښتونکې پالیسي غوره کړي لکه چې اسلام آباد غوره کړي. ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان بھی افغانستان سے متعلق اسی طرح امن والی پالیسی کو اپنائیں جس طرح کہ اب پاکستان نے اپنا لیا ہے. علم دا ده چې دهلی هغه غلطي او اشتباهات بیا هم تکرار نه کړي چې دوی یو وخت د کمونستانو د حکومت یو لاسپوسه حکومت د شوروي ځواکونو یو لاسپوسه حکومت حمایت کول. ہم توقع کرتے ہیں کہ ہندوستان جس طرح اس وقت سوویت یونین اور اس کی کمیونسٹ افغان کمیونسٹ حکومت کی حمایت کر رہا تھا تو وہ اس غلطی کا اعادہ نہ کرے. دا حکومت چې کابل کې دی تلونکی دی، کابل میں اس وقت جو حکومت ہے وہ جانے والی ہے، هیڅ هم دغه بقا نشي تضمینولی. کوئی بھی عامل اس کی بقا کا موجب نہیں بن سکتا. د دې حکومت کشتۍ سروي سروي ده اس حکومت کی کشتی میں ہر جگہ سے سوراخ ہو چکے ہیں او غرق کېدل یې حتمي دی. اور حتمی طور پر اسے غرق ہونا ہے. دې باندې پانګونه کول او خپل برخلیک دې پورې تړل لوی غلطي ده. اس پر تکیہ کرنا اور اپنے مستقبل کو اس سے وابستہ کروانا بہت بڑی غلطی ہے. شاید ځینې دا توقع هم ولري چې د امریکایانو له وتلو نه وروسته د هغوی ځای دوی اشغال کې ډک کړي. شاید وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ امریکہ کے انخلا کے بعد شاید ځینې جی بعض ممالک یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے انخلا کے بعد اس کی جگہ کو وہ پر کر دے، خدا به لوی اشتباهي. لیکن یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہوگی. که شوروي دلته مات شوی، که ناټو دلته له مات سره مخامخ شوی، زه نه پوهېږم بل دغسې لوی ځواک به کوم وي چې په افغانستان کې هغوی جنګ کې ځان شکیل کې او کومه نتیجه هم ترلاسه کړي. اگر یہاں سوویت یونین ٹوٹا ہے اور نیٹو کو شکست ہوئی ہے تو پھر اس سے بڑھ کے کون سی قوت ہوگی جو یہاں پہ ٹھہر سکے گی؟ زه په ټول یقین سره تاسو ته ویلی شم امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې. میں مکمل اعتماد کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے. له وتلو نه پرته بل هیڅ بدیل انتخاب نه لري. اس کے پاس نکلنے کے سوا کوئی چارہ راستہ نہیں ہے. 20 کاله جنگ کې هغوی یو ستراتیژیک هدف هم ترلاسه نه کړی. 20 سالہ جنگ میں امریکہ اپنا ایک بھی اسٹریٹجک هدف حاصل نہیں کر سکا. فقط تابوتونه له دې ځای انتقال کړي دي. بس صرف یہاں سے تابوت ان کے منتقل ہوتے رہے. وزي او له وتلو نه پرته بل چاره هم نه لري. وہ نکل رہا ہے اور اس کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. بل دې هم د هغوی غلطي نه تکراروي. تو دوسرا ملک بھی اس کی غلطی کا اعادہ نہ کرے، اس غلطی کو تکرار نہ کرے. امریکا له حکومت نه بیزاره دی چې دوی راوسته او مسلط کړی ده او دا 20 کاله دغه لپاره جنګېدلی دي، له هغه نه بیزار دي او فکر کوي چې همدا حکومت د دوی د ماتې او شکست عامل دی. امریکہ بھی اس حکومت سے نالا ہے جس کو اس نے مسلط کیا ہے، اور امریکی بھی یہ سمجھ گئے ہیں کہ اپنی مسلط کردہ حکومت ہی اس کی شکست کا موجب بنی ہے. علم دا ده چې د حکومت په څنګ کې څوک ونه درېږي. ہم توقع کرتے ہیں کہ کوئی اس حکومت کے ساتھ کھڑا نہ ہو. ټول باید هڅه وکړي چې سوله راشي او دا جګړه پای ته ورسېږي. سب کو چاہیے کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں کریں. زه په همدې اکتفا کوم که سوالونه یې هیله ده څه ځواب ویلی شم. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اگر سوال ہو تو بتائیے. جی مهرباني. انٹروڈکشن پہلے کائنڈلی متین. جی متین حیدر جی ٹی وی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. حکمت یار صاحب آپ سے پہلے بھی کئی مرتبہ ملاقات ہوئی، کابل میں بھی ہوئی، لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگا. ابھی میں نے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ حزب اسلامی کے سربراہ ہیں،
ایک تو یہ بتائیے کہ آپ موجودہ کابل گورنمنٹ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ امریکہ کی مسلط شدہ ہے، تو سوال آپ سے یہ ہے کہ حزب اسلامی کا اب کتنا اثر و رسوخ ہے؟ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا افغانستان کی سیاست کے اوپر اثر و رسوخ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کی پارٹی اور آپ جیسے لائک مائنڈیڈ لوگ افغان جو پیس پروسیس اور انٹر افغان ڈائلاگ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ جو انٹر افغان ڈائلاگ ہے وہ کس نہج کے اوپر ہے؟ آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کامیاب ہو؟ ایک تو اپنا بتائیے کہ حزب اسلامی کا ابھی بھی کوئی اثر و رسوخ ہے، اور دوسرا انٹر افغان ڈائلاگ کا کیا مستقبل ہے؟ اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ بھی انہیں سپورٹ کریں گے؟ بہت شکریہ. دو پښتنې دي که اجازه زه به د لومړی د وروستۍ پښتنې جواب وایم. آپ کے دو سوال ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آخری سوال کا میں پہلے جواب دے دیتا ہوں. موږ د دې اوسني مذاکراتو په ارتباط چې په دوحه کې روان دي نظر دا دی چې دا یوازې د دوو طرفونو ترمنځ دی. کابل حکومت یو ټیم ارک د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات دي. دا د ټولو افغانانو او د طالبانو ترمنځ مذاکرات نه دي. په دې کې ډېر زیات ګوندونه سیاسي ګوندونه د مذاکراتو کې برخه نه لري. اس وقت دوحہ میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف دو فریقوں یعنی ارگ یعنی ایوان صدر اور طالبان کے مابین ہو رہے ہیں، اور افغانستان کے بہت سارے سیاسی عناصر اس کا حصہ نہیں ہیں. موږ د دې مذاکراتو حصہ نه یو. وجه هم دا چې موږ ویل لومړی باید دلته یو سیاسي اجماع رامنځته شي، د تصمیم یو مقتدره مرجع جوړه شي چې د سولې په ارتباط به آخري تصمیم هغه نیسي. د هغه نه وروسته باید په ګډه چې نظریات توحید کو، واحده طرحه جوړه کو او د ګډ موقف سره مذاکراتو ته لاړ شو. ہم ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہیں، اور اس لیے ہم حصہ نہیں ہے کہ ہمارا موقف تھا کہ اس سے پہلے سیاسی اتفاق رائے سے اور تمام عناصر پہ مشتمل ایک سیٹ اپ بنائی جائے جو ایک متفقہ موقف کے ساتھ طالبان سے مذاکرات کریں. دا ونه شو، په دې خاطر موږ په دې مذاکراتو کې شرکت ونه کړو. ایسا نہ ہو سکا، اس لیے ہم اس مذاکرات میں شریک نہیں ہیں. زموږ پسې ځینې نور ګوندونه هم ہماری طرح بعض دیگر جماعتیں بھی ہیں جو یہی سوچتی ہیں. له حزب اسلامي نه وروسته جمعیت اسلامي چې تاسو یې پېژنئ، دوهم معاصر ګروپ، هغه هم په دې مذاکراتو کې شریک نه دی. حزب اسلامی کے بعد دوسری مؤثر سیاسی قوت افغانستان میں جمعیت اسلامی ہے، اور وہ بھی ان مذاکرات میں شریک نہیں ہے. همداسې ډېر نور. اسی طرح اور بھی کئی عناصر ہیں. او تاسو به وګورئ چې دا ګوندونه به مستقل طالبانو سره مذاکرات کوي. اور آپ دیکھ لیں گے کہ آنے والے وقت میں یہ جماعتیں طالبان کے ساتھ دائمی مذاکرات کریں گی، دائمی حل کے لیے. د همدې لپاره وایو چې دا مذاکرات که حتی سره له دې چې ډېر مستحیل بریښي دوی به کوم توافق وکولی شي، که حتی د دوی ترمنځ توافق هم راسي د افغانستان بحران په دې باندې نشي حل کېدلی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ جو قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر وہ پہنچ بھی جائیں اور ان کی ڈیل ہو بھی جائے تو وہ افغانستان کے بحران کو حل نہیں کر سکتے. بحرانات حل کېدلی شي چې ټول افغاني لوري چې په دې جنګ کې او د سولې په راوستو کې څه ونډه درلودی شي، دا باید په ګډه په خپلو منځونو کې کښېني او یو افغاني حل ورته راپیدا کړي. بحران تبھی ختم ہو سکتا ہے کہ جنگ میں شریک یا صلح کے متمنی تمام افغان دڑے مؤثر جو مؤثر طاقتیں ہیں وہ مل کے ان سے مذاکرات کریں اور ایک انڈیجنس افغان حل نکالیں. د همدې لپاره لګیا یو هڅه کوم. ہم اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. دا چې د حزب ونډه به په دې کې څومره وي، تاسو ته معلومه ده چې د شوروي ځواکونو خلاف جنگ کې د حزب ونډه څومره. حزب اسلامی کا حصہ کتنا ہے یا طاقت کتنی ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوویت یونین کے خلاف حزب اسلامی کا حصہ کتنا تھا اس جنگ میں. او تر تاسو نه زیات روسانو ته معلومه ده. اور آپ سے زیادہ سوویت یونین والوں کو پتہ ہے، روسیوں کو پتہ ہے. تاسو له هغو نه پوښتنه وکړئ چې څوک ستاسو په خلاف جنګېدلی دي او د دې جنگ د ملا تیر کوم ګوند و. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون ان کے خلاف لڑے ہیں اور اس جنگ کی
جو شہرک تھی وہ کون سی طاقت تھی؟ شوروي د فوز افسرانو چې د خاطراتو کوم کتابونه لیکلي دي د جنگ په ارتباط که تاسو هغه ولولئ درته معلوم بشي چې داسې به درته معلوم بشي چې فکر کوئ چې روسانو په افغانستان کې له حزب اسلامي نه پرته بل دشمن نه درلود. اصلي او خطرناک دشمن حزب اسلامي وہ روسی فوجیں جو افغانستان میں لڑے ہیں اور جنہوں نے اپنے مشاہدات کی کتابیں لکھی ہیں تو ان کو پڑھ کے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ایسا تاثر دیتے ہیں کہ جیسے وہ صرف حزب اسلامی سے ہی لڑے. زموږ د مبارزې 250 کاله کېږي. ہمارے اس جنگ یا ہماری اس جدوجہد کو 52 سال ہو گئے. چې یو هغه اوس لس شوي دي. اگر پہلے ایک حصہ تھا یا ایک فرد تھا تو وہ اب 10 بن گئے ہیں. د هر یو همداسې 15 اولاد دي او ټول حزبیان دي. ہر ایک بندے کے اب 5-10 بچے ہیں جو سب حزبی ہیں. زه دونه ویلی شم اجازه راکړئ دونه ویلی شم باور وکړئ چې که حزب اسلامي او طالبان خپلو منځونو کې توافق وکړي دا بحران ختمېدلی شي. هېڅوک یې مقابله بیا نشي کولی. میں اتنا آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر حزب اسلامی اور طالبان متفق ہو جائیں تو بحران ختم ہو سکتا ہے اور کوئی دوسری طاقت اس کو سبوتاج نہیں کر نہ داخلی اور نہ خارج، نہ افغانستان کے اندر اور نہ افغانستان سے باہر. جی ہاں پلیز. جی میں عامر الیاس ثانہ ایکسپریس سے ہوں. آپ کا نام ہم ایک عظیم جنگجو کے طور پہ دیکھتے رہے، پڑھتے بھی رہے جو آپ نے بھی کہا، لیکن ہوا یہ کہ جب افغان جنگ کا پہلا مرحلہ ختم ہوا تو خانہ کعبہ میں بھی جا کے بیٹھ کے افغان لیڈرز نے معاہدے کیے اور اس کو توڑ دیا، اس کے جو بھی محرکات تھے. اب آپ کیسے یہ یقین کرتے ہیں کہ افغان لیڈرز خود بیٹھ کے کوئی انڈیجنس حل اس کا سارے مسئلے کا نکال لیں گے؟ اور خاص طور پہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حزب اسلامی اور طالبان اگر بیٹھ جائیں تو مسئلے کا حل نکل آئے گا. مسئلے کا حل تو امریکہ ہے کہ وہ کہاں بیٹھا ہے، آپ اس کے اندر کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آپ حکومت پاکستان کے مہمان ہیں، افغان حکومت کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ بات کر رہی ہے، یہ کیا سٹیٹس ہے ساری بات چیت کا؟ سوالونه ډېر زیات دي. بہت سارے سوال کیا آپ نے. اول خو اجازه راکړئ زه ستاسو یوه خبره تصحیح کړم. موږ کله هم کعبې منځ کې کومه معاهده نه ده کړې. پہلے تو میں آپ کی ایک بات کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی کعبے کے بیچ میں کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے. معاهده هم کړې ده او خو د کعبې منځ کې نه. معاہدہ ہم نے کیا ہے لیکن کعبے کے بیچ میں نہیں، کعبے میں نہیں. دا باید وګورو چې دا معاهده چا ماته کړې ده. الزام باید په ټولو باندې نه وي، په همغو باندې وي چې ماته کړې ده او په خپل عهد او ژمنې نه ده ودرېدلی. یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس معاہدے کو کس فریق نے توڑا ہے. سب کو یکساں الزام دینا درست نہیں. متاسفانه ځینې همدغسې قضاوتونه کوي، بس ټولو یو برابر محکوموي. بدقسمتی سے بعض لوگ سب فریقوں کو یکساں مورد الزام ٹھہراتے ہیں. او زه تاسو دا اطمینان هم درکوم چې که هغه استعداد او ظرفیت چې په افغاني ډلو کې شته د تفاهم د یو بل زغملو شاید په پاکستان کې هم نه وي. اور میں آپ کو یہ اعتماد دلانا چاہتا ہوں کہ افغانوں میں آپس میں بیٹھ کے مسائل حل کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ شاید پاکستان کے اندر بھی لوگوں میں نہ ہو. دا مشکل تاسو کې هم شته. یہ پرابلم آپ کے ساتھ بھی ہے. ائتلافونه جوړ شوي دي، وړنګ شوي دي، تعهدات تر پښو لاندې شوي دي. اتحاد بنے ہیں پاکستان میں بھی اور ٹوٹے بھی ہیں اور لوگوں نے معاہدوں کو پاؤں تلے روندا بھی ہے. خو قضاوت باید عادلانه وي او وګورو چې چا خپل تعهدات تر پښو لاندې کړي. ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا تجزیہ عادلانہ ہو اور یہ دیکھا جائے کہ کس نے معاہدوں کو توڑا ہے. موږ په خپل عهد باندې ودرېدل دا د ایمان تقاضا ګڼو او تخلف له دین د اسلام منافی. اپنے عہد پہ قائم رہنا ہم ایمان کا تقاضا اور اس سے سرگردانی کرنا یا روگردانی کرنا اسلام کے منافی سمجھتے ہیں. تاسو ته معلومه ده چې دا د اسلام تقاضا ده. آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کا تقاضا ہے. موږ اسلام ته التزام لرو. ہم اس دین کا اور اسلام کا احترام رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اس کا پابند سمجھتے ہیں. باور مو دا ده چې دا بحران یوازې افغانان په خپلو منځونو کې او د تفاهم له لارې حل کولی شي، بهرنی حل نه لري. موږ باید دې بحران لپاره یو افغاني حل پیدا کړو.
ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس بحران کو افغان آپس میں بیٹھ کے ہی حل کر سکتے ہیں اور اس بحران کا کوئی بیرونی حل نہیں ہو سکتا. د بهرني ملکونو نه هم تقاضا دا ده چې د دې حمایت وکړي چې افغانان خپلو منځونو کې کښېني او د دې بحران لپاره افغاني حل پیدا کړي. باہر کے ممالک سے بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ وہ افغانوں کو موقع فراہم کریں کہ وہ آپس میں بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل نکالیں. امریکا وځي امریکہ نکل رہا ہے, د وتلو نه پرته بل بدیل نه لري. نکلنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں. طالبانو سره معاهده کړې په خپل معاهدې باندې عمل کړي. انہوں نے طالبان سے معاہدہ کیا ہے امریکہ نے اور اپنے اس معاہدے پر عمل کر رہے ہیں. او زه تاسو ته ویلی شم چې که دا معاهده هم نه وای دوی له افغانستانه وتل. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر یہ معاہدہ نہ بھی ہوتا تب بھی امریکیوں نے افغانستان سے نکل جانا تھا, له وتلو نه پرته بله چاره نه لري. کیونکہ نکلنے کے سوا ان کے پاس کوئی رستہ نہیں چې بچا. پاکستان د حکومت په ارتباط مې تاسو ته عرض وکړ چې هغوی سوله غواړي. پاکستانی حکومت سے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس امن کا متمنی ہے. ډېر تفصیلي ملاقاتونو مې له ګڼ شمېر شخصیتونو سره درلودل. ډېر خوشحال یم او ډک لاس سره زه افغانستان ته ستنېږم. بہت ساری تفصیلی ملاقاتیں پاکستان کی اہم شخصیات سے میری ہوئی ہیں. میں بہت خوش ہوں اور بہت مطمئن ہو کے یہاں سے جا رہا ہوں ډک لاس بڑے ہاتھوں کے ساتھ. اب اس کا جی یہ بڑی جھولی کے ساتھ. نسیم زہرا میرا نام ہے, چینل 24 سے ہوں میں. خوش آمدید پاکستان میں حکمت یار صاحب. آپ کو حکمت یار نام اور میزائل جو تھے اسٹنگر میزائل, ان دو لفظوں سے میرا خیال ہے سوویٹس ڈرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے؟ اور امریکیوں کے ساتھ تو آپ کا پھر رابطہ بھی رہا. 3 سوال ہیں بہت چھوٹے سے. ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو اس وقت حکومت ہے افغانستان میں وہ امن کے حوالے سے وہ نہیں کر رہی جو اس کو کرنا چاہیے. تو اگر آپ بتا دیجیے گا کیا کیا نہیں کر رہی جو کہ کر سکتی ہے افغان حکومت. دوسرا یہ بتائیے کہ جو پاکستان کا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ ملے ہیں لوگوں سے, تو پاکستان سے جو توقعات ہیں کہ امن کے لیے جو پاکستان کرے, کیا آپ کہیں گے کہ پاکستان وہ سب کچھ کر رہا ہے جو کہ کرنا چاہیے؟ اور تیسری چیز کہ اگر آپ کے دوست ٹرمپ چلے گئے تو پھر کوئی فرق پڑے گا الیکشن کا رزلٹ اگر تبصرې خو داسې دي چې شاید عام تبصرې داسې دي چې ټرمپ شاید انتخابات بایلي. عام تبصرے تو یہ ہو رہے ہیں کہ ٹرمپ شاید الیکشن ہار جائے, خو زه شکمن یم. لیکن مجھے شک ہے. امریکا کې معمول دا ده چې یو څوک چې جمهور رئیس شوی د دومره دورې کې هم زه جمهور رئیس شوی. امریکہ میں روایت یہ رہی ہے کہ جو پہلی مرتبہ صدر بن جائے تو عموماً وہ دوسری مرتبہ بھی صدر الیکٹ ہوتے ہیں. او که احیانا سپینه ماړۍ نه ټرمپ ووځي هم زه ګمان کوم چې امریکا دی په خپل دغه سیاست چې د افغانستان پر ارتباط یې غوره کړی په دې کې تبدیلي راوړي. دا یوازې د ټرمپ فیصله نه ده, دا د انتظامیې د پنټاګون, د سټیټ ډپارټمنټ, د CIA, د جنرالانو, د سناتورانو, د دې ټولو ګډه فیصله ده. اور اگر ٹرمپ ہار بھی جائے تو تب بھی مجھے یقین ہے کہ وہ یہی انخلا کا رستہ اپنائیں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ٹرمپ کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ CIA, پینٹاگان, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ان کے جرنیلوں کا متفقہ فیصلہ ہے. د سټینګر په ارتباط باید عرض وکړم چې دا جنگ سټینګر نه دی ګټلی. اسٹنگر کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ جنگ اسٹنگر نے نہیں جیتی ہے. دا سټینګر له امریکا سره مخکې هم و. وہ اسٹنگر پہلے بھی امریکہ کے پاس تھا. او دا سټینګر ډېر وروسته په آخري کال کې د مجاهدینو لاسته ورغلی. اور وہ اسٹنگر بہت آخر میں بلکہ آخری سال میں مجاہدین کے ہاتھ آ گئے تھے. هغه وخت چې روسان په هر محاذ کې مات شوي وو او هېڅ لاسته راوړنې نه درلودله, خپل شکست یې احساس کړی و, هغه محاذ سټینګر رسېدل. یہ وہ وقت تھا کہ جب اس سے پہلے ہر محاذ پہ روسیوں کو شکست ہوئی تھی اور ان کو اپنی شکست کا احساس ہونے لگا تھا. دا متاسفانه د سټینګر په نفع دروغجن تبلیغات. افسوس کے ساتھ یہ کہ یہ اسٹنگر کے فائدے کے لیے وہ ایک پروپیگنڈا ہے, دروغجن تبلیغات, جھوٹا پروپیگنڈا ہے. جی تنزیل. بل سوال چې دویم سوال دا غي دا چې یاره د افغان حکومت
کم داسې کارونه پکارو چې هغوی نه کوي. او بل دا یې ویلي چې یاره پاکستان کم سیزونه داسې کوي چې تاسو اوس وایئ قانع یې چې یاره پاکستان رول مثبت دی. د پاکستان په ارتباط خو ما عرض وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکرات هم د پاکستان د ہاتھوں پر نتیجہ کی میسر. پاکستان کے بارے میں تو میں نے بتا دیا کہ یہ امریکہ اور طالبان کی ڈیل پاکستانی کوششوں سے ممکن ہوئی. ہمدار دا بین الاقوامی مذاکرات ہم پاکستان ہاتھوں پر نتیجہ کی. اسی طرح یہ بین الاقوامی مذاکرات بھی پاکستان کی کوششوں سے ممکن ہو رہے ہیں. کابل حکومت فقط یہ کارو کہ ډیر کارونه نه ترې غواړي. کابل حکومت صرف ایک کام کرے, میں زیادہ کاموں کا مطالبہ نہیں کرتا اس سے. او هغه دا چې استعفا ته دي چمتو سي. وہ یہ کہ استعفیٰ دے دے. ډیر آسان کار, فقط په یو کاغذ باندې لاس لیک. بہت آسان کام ہے ایک کاغذ پہ دستخط کرنے کی ضرورت. په داسې حال کې چې ناکام دي, امنیت نشي تامینولی, یو کمزوری حکومت, شړېدلی حکومت, د ارګ شاوخوا کې امنیت نشي تامینولی او هره ورځ په سلګونو افغانان مري. علی الاقل د دې وجدان هم د ایجابوي چې وایي لاسونه اوچت کړي چې موږ ناکام یو, هېواد نشي اداره کولی, استعفا ته چمتو. همدا کار وشي مشکل حل کېږي. ایسی حکومت جو نہایت کمزور ہے, جو اپنے ارگ یعنی ایوان صدر کے ارد گرد بھی امن نہیں لا سکتی, روزانہ سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں, تو اس کے بقا کا کوئی جواز نہیں ہے. میرا نام تنزیلہ مظہر ہے جی. السلام علیکم, آپ کو پاکستان میں خوش آمدید. اب آپ سے سوال, دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی طاقتوں کو انخلا کرنا چاہیے اور حکومت جو وہاں پہ وہ بھی چلی جائے. تو جو وہاں پہ پلیئرز ہیں, جو آپ جن کو مؤثر پلیئرز کہتے ہیں, افغان پیس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے بیچ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ کم ہو گیا ہے؟ اور اب افغانستان میں جو پیس پروسیس ہوگا وہ انڈیجنس کیسے ممکن ہے جب اتنے سالوں میں نہیں ہو سکا؟ ایسا کیا یونیک سینیریو آپ افغانستان میں دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ ترقی پسند جو خیالات اور نظریات ہیں وہ اب افغانستان میں, چاہے آپ کہیں کہ کابل کی حد تک ہیں, لیکن ہیں تو صحیح, اور عوام جو ہے, خواتین ہو گئے, حقوق والی جو باتیں ہیں وہ ساری اب وہاں پہ ریزولیٹ ہوتی ہیں, ان کو آپ کیسے اس پورے پروسیس کا حصہ بنائیں گے؟ مطلب جو صلح کرتا ہے اس میں ایک بڑے کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ کہتے ہیں امریکہ بھی چلا جائے, حکومت بھی چلی جائے, وہ بڑا کون ہو سکتا ہے؟ مطلب بیا هم لږ واضح نه و. هغه دا وایي چې یاره تاسو وایئ چې افغانان په خپله باندې صلح کولی شي, نو مته چې کوم لیبرل قوتونه هم دي او نور هم دغه دي, نو که په منځ کې یو مشر نه وي چې هغه خبرو دپاره کښېنئ, نو څنګه به چې دی نو دا صلح راشي؟ په هر صورت افغانان خپلو منځونو کې ناستې ته ضرورت لري, او دا ناسته باید د بارنیو طاقتونو له حضور پرته او د هغوی د منځګړیتوب نه پرته. بارني طاقتونه باید دا شرایط برابر کړي چې افغانان په خپلو منځونو کې کښېني او د بحران لپاره یو افغاني حل پیدا کړي. افغانوں کو آپس میں بیٹھنے کا موقع دے دینا چاہیے, اور بیرونی قوتیں یہ تعاون کر سکتی ہیں کہ وہ ایک ایسی فضا کو سامنے لائے کہ جس میں افغان آپس میں بیٹھ کے مکالمہ کرے اور حل نکالے. اما دا چې مترقی ځواکونه دي او مدني حقوق دي, انساني حقوق او امثال دي, زه فکر کوم دا ثانوي مسایل دي. لومړی مسله دا ده چې دا جنګ ختم شي, افغانستان کې سوله تامین شي, د افغان ولس د خوښې حکومت رامنځته شي. په دغسې نورو مسایلو باندې باید وروسته چې بهرني ځواکونه وتلي, جنګ پای ته رسېدلی, سوله تامین شوې, ټولو ته د منلو وړ یو حکومت جوړ شوی, هلته دی چې بیا موږ د راتلونکي نظام په ارتباط باید بحث وکړو, د ښځو حقوق, د نارینهو حقوق, د انساني حقوق, ازادي د بیان, دیموکراسي, انتخابات, سیاسي احزاب او امثال دي. دا مسایل باید هلته وڅېړلی شي. د جنګ له خاتمې نه وروسته چې امنیت راغلی, د ملت خوښې حکومت جوړ شوی ده, هلته باید اساسي قانون جوړ شي, نوی نظام راشي, دا تپل شوي نظامونو ځای باید یو نوی نظام ونیسي چې د افغانستان د ولس د باورونو او معتقداتو مطابق یو نظام. هلته باید د اساسي قانون په ارتباط فیصله وشي, او د دا چې د افغانستان د راتلونکي نظام نوم به څه, امارت اسلامي, دولت اسلامي, جمهوری اسلامي, کابل, دا ټول مسایل باید پرېږدو هغه مرحلې ته. اوس د دې مسایلو باندې د بحث وخت نه دی.
یہ جو سول رائٹس ہیں، خواتین کی رائٹس کے معاملات ہیں، باقی اس سے ریلیونٹ چیزیں ہیں، تو وہ ہمارے ڈیموکریسی ہو، کون سا نظام ہو کون سا نہ ہو، ہمارے نزدیک ایون یہ چیزیں بھی کہ امارت اسلامی ہو یا دولت اسلامی ہو یا اسلامی جمہوریت ہو، ہمارے نزدیک یہ سیکنڈری ایشو ہے، دوسرے مرحلے کے ایشوز ہے۔ پہلے مرحلے میں تو یہ ہونا چاہیے کہ افغانستان میں امن آئے اور ایک آئین پہ سب متفق ہو جائیں۔ جو ہیومن رائٹس ہے یاد کر گیا تو آسما جہانگیر صاحبہ کی صاحبزادی ہے د نارینه ونم دوی د نه بس دلته چې نن زنانه السلام علیکم، بہت خوش آمدید، آپ پاکستان بڑی عرصے کے بعد آئے اور سوال یہ اٹھتا ہے، آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو امن آنا چاہیے، آپ طالبان کے بڑے قریب رہے ہیں اور اس وقت آپ کا کیا رول ہے، آپ کیوں نہیں ان کو آمادہ کر پائے کہ خون خرابہ بند کریں؟ اور دوسری بات، پاکستان کا بڑا مثبت رول رہا تھا 1980 کی دہائی کے اندر امن مذاکرات کے حوالے سے، پھر جنیوا پیس اگریمنٹ کے حوالے سے، اگر آپ اسے کمپیئر کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان کا بالخصوص کیا رول رہا ہے، اور ذرا تفصیلاً اس کے اوپر بات کریے گا، آپ کا اپنا کیا جائزہ ہے اس کی؟ جنیوا مذاکرات خبر دی کوم اگر دا وایي چې اول باندې پوښ یعنی طالبان تاسو نه زین تاسو طالبان ولې نشي آماده کوي؟ نه د جنیو د مذاکرات خو وایي چې د جنیو د مذاکراتو په شان باندې داسې یو لوزنامه ولې نشي کېدلی؟ طالبانو سره موږ تماس لرو، خبرې شوي دي او احتمالا موږ رسمي مذاکرات هم په همدې شپو ورځو کې پیل شي د دوه هیاتونو ترمنځ د طالبانو او زموږ او بیا د طالبانو او د ځینو ګوندونو په ګډه دې باندې کار روان ده۔ طالبان سے ہمارے رابطے ہیں، ہماری بات چیت ابتدائی ہوئی بھی ہے اور ہمیں توقع ہے کہ عنقریب ہمارے باقاعدہ مذاکرات شروع ہوں، صرف حزب اسلامی نہیں بلکہ دوسری سیاسی دڑے بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ طالب اوس راځم دا موږ طالبانو ته ویلي چې باید جنگ بند شي، دا د ټول ملت غوښتنه ده، د ملت غوښتنې ته باید غاړه کښېږدي۔ ہم نے طالبان سے کہا ہے کہ جنگ بند ہونی چاہیے، کیونکہ جنگ بندی وہ پوری افغان ملت اور پوری قوم کا ڈیمانڈ ہے۔ هغه وایي چې موږ د جنگ عامل نه یو، د جنگ عامل د کابل حکومت۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ افغان حکومت کی وجہ سے جاری ہے۔ هغه که د نن کابل حکومت استعفا ته چمتو شي موږ جنگ بندوو۔ طالبان کہتے ہیں کہ آج اگر افغان حکومت مستعفی ہو جائے تو ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ دې ته هم چمتو یو چې یو بل حکومت جوړ شي او اقتدار هغه ته وسپارل شي، خپل اقتدار نه غواړو، یو بل حکومت ته اقتدار انتقال شي۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہے کہ ایک متفقہ حکومت بنے، ہماری بے شک نہ ہو تو اس صورت میں بھی ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ باید دا حقیقت هم په پام کې ولرو چې دلته جنگ دوه لوري لري، یو لوری ملامت کول دا غیر عادلانه ده۔ یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جنگ کے دو فریق ہیں، یعنی طالبان اور افغان حکومت، تو صرف ایک فریق کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں۔ دیو په لاس کې جازونه دي، توپونه دي، ټانکونه دي او دا ګولۍ وري له بر نه هم له لاندې نه هم کلي ورانوي او په هر بم باندې په لسګونو خلک وژل کېږي او چې دا د حکومت کې وري ده۔ ایک کے پاس جہاز ہیں، ٹینک ہیں، توپ ہیں، بم ہیں اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور راکٹ ہیں۔ په هر صورت د جنگ یو لوی عامل د حکومت دا چې دغه د حمایت لپاره یو لوی فوز له بهر نه راغلی، اروپا نه راغلی، څو زره میله اخواته له امریکا نه راغلی او دا ټول په ګډه دلته جنګېږي۔ یو وخت شمېر هم 1,50,000 و، په آخرین ماډل وسلو سنبال ډرون تیارې په نورو جنګونو کې تر دې نه مخکې نوې استعمال شوې، ډېرې وسلې دغسې دي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې استعمال شوي۔ جنگ کا بڑا عامل یہ موجودہ حکومت ہے جس کو بچانے اور قائم کرنے کے لیے یورپ سے لے کے کہاں کہاں سے قوتیں آئی ہیں، مثلا ڈرون جہاز اس سے پہلے کہیں پہ استعمال نہیں ہوئے تھے، یہ ان کی حمایت میں استعمال کیے گئے۔ ما باندې اول راکټ فایر شوی دی له ډرون طیارې نه، میرے اوپر بھی پہلا جو حملہ نیٹو فورس میں وہ ګمان مې نه کولی چې په ډرون طیارو کې به راکټې هم نصب شوي وي، ځکه چې مطالعات هم کړي ویل کېدل چې هغه فقط استخباراتي کارونه کولی شي،
اورېدلی شي، عکسونه اخیستلی شي، مرکز ته اطلاع ورکولی شي، خو راکټ نشي ویشتلی. اس وقت مجھے خود علم نہیں تھا کہ ڈرون جہاز سے جو ہے ڈرون طیارے سے راکٹ بھی فائر ہو سکتے ہیں. اس وقت تک میری معلومات صرف یہ تھی کہ یہ تو اوپر سے جاسوسی کر سکتی ہیں، لیکن مجھے خود بھی میزائل فائر کرنے کی ٹیکنالوجی کا راکٹ چې هم لګي د ما داسې ګمان کوه چې کروز میزایل راغلی دا نه دی. کہتے ہیں جب میں میرے قریب راکٹ گرا بھی تو میں یہ اس وقت مجھے یہ گمان ہوا، شک ہوا کہ شاید کروز میزائل سے مجھے ہٹ کیا گیا. او موږ به هم د طیارې به ګرځېدلې، لاندې به مخابرې هم استفاده کولې، د سیټلایټ ټلیفونونه به هم کارول. کہتے ہیں اس وقت ہم بھی اوپر جہاز پھرتے تھے اور ہم نیچے ٹیلی فون اور سیٹلائٹ وغیرہ استعمال کرتے تھے. جی حسن ہاں امتیاز گل سے بڑا مشر خیر زیادہ. علیکم السلام. آپ یہ بتائیں اردو میں پوچھ رہے تو تاکہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ امتیاز گل جرنلسٹ، آپ سے 2 سال پہلے ملاقات، اس سے پہلے 4 سے آپ مجھے ملتے رہے آپ سے. آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے تمام صورتحال کا، تو اشرف غنی صاحب کو تو ساری دنیا مانگتی ہے، اس طرح امریکہ نے طالبان کو بھی تسلیم کر دیا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہیں ہو، ڈیل اگر ہو بھی گئی تو امن نہیں آئے گا، تو کیا آپ یہاں جنگ کی تیاری کرنے آئے ہیں اور پاکستان نے آپ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ موږ د جنگ د ختمولو لپاره راغلی، تو میں جنگ کے خاتمے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، د سولې له پیغام سره راغلی، امن کے پیغام کے ساتھ یہاں آیا او له دې خوا نه هم د سولې پیغام ځان سره اور یہاں سے بھی امن کا پیغام لے کے جا رہا ہوں. د جنگ خاتمه غواړو. جنگ کا خاتمہ چاہتا ہوں. موږ د کابل حکومت سره سوله کړې، ہم نے خود کابل حکومت سے مفاہمت کی تھی، د بهرنیو له وساطت پرته باہر کی قوتوں کی مدد کے اور انوالومنٹ کے بغیر. ما ته د امریکایانو له لوري نه پیغام رسېدلی چې چیرته هم غواړې حاضر تاسو سره مذاکرات وکړو، مذاکرات پیل کړو. ما دا رد کړی. مجھے امریکیوں کی طرف سے بھی پیغام ملے تھے کہ آپ جہاں چاہیں ہم مذاکرات کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں، لیکن میں نے ان کے اس پیغام کو مسترد کر دیا، پیشکش کو مسترد کیا. غوښتل مو چې د حکومت سره مخامخ خبره وکړو، د دې لپاره یو افغاني حل پیدا کړو. جس ہم چاہتے تھے کہ حکومت سے خود بات کرے اور اس کے لیے افغانی حل نکالے. سره له دې چې پوهېدلو کابل زموږ د دشمنانو لاس کې دی. حالانکہ ہم اس وقت جانتے تھے کہ کابل ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں. زما د سرسختو نه پخلا کېدونکو رقیبانو په لاس کې. میرے ساتھ شدید ترین مخالفین اور میرے رقیبوں کے ہاتھ میں ہیں. کولی شم دا تشبیه کړم له ده سره چې لکه سړی چې د یو د مارانو وادي ته داخلېږي. کابل میں میرا جانا اس طرح تھا کہ جس طرح انسان سانپوں کی وادی میں داخل ہو رہا ہے. خو موږ سره له دې نه سوله وکړه. لیکن اس کے باوجود ہم نے مفاہمت کر لی. او دا ځکه چې زموږ په مذهب کې هم سوله شته او هم جنگ. اور یہ اس لیے کہ ہمارے مذہب میں صلح بھی ہے کا آپشن بھی ہے اور جنگ بھی. سوله هدف ته او جنگ وسیله. امن ہمارا ہدف اور جنگ اس کا وسیلہ ہے. اسلام موږ ته ویلي چې کله هم ضرورت داسې احساس شي چې سوله د اسلام په ګټه وي، باید سوله وکړو. اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ جب دین کا تقاضا صلح اور امن ہو تو ہم امن کی طرف جائیں. د همدې لپاره ما سوله کړې. اس لیے میں نے مفاہمت کی. دا لومړی ګام هم موږ اخیستی. پہلا قدم ہم نے اٹھایا تھا. نن د دې مخصوصا د کابل ته له تلو نه وروسته زما لومړی خبره او شعار هم دا و چې په افغانستان کې جنگ ختم شي او سوله راشي. کابل جانے کے بعد میری پہلی بات اور پہلا نعرہ بھی یہی تھا کہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے. حسن خان ابتدائیے میں صاحب آپ نے جو بات کی، آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی پاکستان اور افغانستان نے مل کے اسی جنگ میں دشمن کو شکست دی. پھر آپ نے کہا کہ اب دونوں نے مل کے اسی جنگ میں بھی دشمن کو شکست دینی ہے، تو اس جنگ سے آپ کا کیا مطلب؟ نمبر 1. دوسرا سوال یہ جی میں نے کہا ما جواب ورکړو چې اوس د سولې هغه د موږ په ګډه د سولې سره دا جنگ پای ته رسول. دوسرا سوال
بین الاقوامی مذاکرات بس پختون دیجیے ترجمہ. اچھا وہ کہہ رہے ہیں حسن نے جو سوال اس کے جواب میں نے کہا کہ میں نے پہلے سے جواب دے دیا ہے کہ ہم امن کے ذریعے اس کو شکست دینا چاہتے ہیں لوگ. دوسرا سوال, آپ بین الاقوامی مذاکرات کا حصہ نہیں ہے. ابھی 2 سینیریو ہے, اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوئے تو آپ مانیں گے یا دوبارہ جنگ, کیونکہ آپ نے حزب اسلامی کے بارے میں بھی بتا دیا, اگر یہ کامیاب ہوئے تو اس سچویشن میں کیا ہوگا. اور آخری ایک سوال, آپ سے پہلے ڈاکٹر عبداللہ صاحب آئے, آج آپ آئے ہیں, آپ دونوں نے, ابھی احمد شاہ مسعود صاحب تو ہے ہی نہیں, قتل ہو چکے ہیں, تو یہ کیا ہے کہ دونوں جو پوسٹ مجاہدین کے جب پوسٹ نجیب اللہ, جگہ نجیب اللہ صاحب کی حکومت جانے کے بعد دونوں نے کابل کو, جو آپ کے بارے میں بھی ایک سوال اٹھا دے, دونوں نے کابل کو تباہ برباد کر کے تو سبٹ نے نہیں کیا ہے, آپ نے کیا ہے, اور احمد شاہ مسعود صاحب جس کے آج کے نمائندے ڈاکٹر عبداللہ صاحب ہے. یہ ایک وقت میں ایک ہفتے میں پاکستان آنا, کیا سگنل آپ دے رہے ہیں؟ ما د دې وضاحت وکړو چې موږ د سولې لپاره راغلي, د سولې له پیغام سره راغلي. د پاکستان چې د سولې په ارتباط کوم دریځ غوره کړی, کوم تګلاره غوره کړې ده, ګمان کوم پاکستان غواړي چې په دې سیمه کې او منطقه کې سوله راشي. میں نے اس کی وضاحت کر لی کہ میں امن کے لیے اور امن کے پیغام کے ساتھ آیا ہوں, اور مجھے یہ یقین ہو چلا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے. عبداللہ اوس د کابل د حکومت یو برخه ده. عبداللہ اب کابل حکومت کا ایک حصہ ہے, او د اشرف غنی او مامور ده, اور اشرف غنی کے ایک یعنی اس کے سسٹم کا حصہ, یعنی ان کا ملازم مامور مامور ته بس وایي آفیشل او د دې مذاکراتو کې ما شریک ده, اور ان مذاکرات میں بھی وہ شریک ہیں. اما تر کومه ځای پورې چې په جمعیت اسلامی پورې ارتباط لري, جمعیت اسلامی په دې مذاکراتو کې نشته. ہاں, جہاں تک جمعیت اسلامی کا تعلق ہے تو جمعیت اسلامی ان مذاکرات کا حصہ ہے. جمعیت اسلامی مشر اوس د مرحوم استاد ربانی زوی صلاح الدین ربانی ده. جمعیت اسلامی کے سربراہ اس وقت مرحوم برہان الدین ربانی کے صاحبزادے صلاح الدین ربانی. موږ او د جمعیت ترمنځ په دې ارتباط تفاهم ده چې د دې مذاکراتو ملاتړ نه کوو, د توقع نه لرو, دا نتیجه نه ورکوي. زه مستقیما له طالبانو سره د بحران د حل په ارتباط مذاکرات کوو. ہمارا اور جمعیت اسلامی کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ مذاکرات مسئلے کا حل نہیں ہو سکتے, اور ہم جا کے یعنی ہم اور جمعیت اسلامی جیسی قوتیں جا کے طالبان سے امن کے لیے بات کریں گے. د همداسې ځینې نور تنظیمونه هم دي چې په اپوزیسیون کې دي, په حکومت کې اوس ناراض دي, او یا له حکومت نه بهر دي, په حکومت کې شامل دي, هغوی هم سوله غواړي. ایسی اور بھی کئی تنظیمیں ہیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں, جو ماضی میں شاید حکومت میں تھی لیکن اب حکومت میں نہیں ہے, اس سے ناراض ہیں, وہ بھی اس طریقے سے صلح چاہتے ہیں. هغوی په دې مذاکراتو کې شریک نه دي, وہ بھی ان مذاکرات میں شریک ہیں. غواړي چې له طالبانو سره مستقل مذاکرات وکړي. وہ بھی چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مستقل مذاکرات. کابل چا وران کو, هماغه چې له پاسه بمونه ورول او توپونه او ټانکونه یې په واک کې وو. کابل کس نے اس وقت تباہ کیا تھا؟ ان لوگوں نے جن کے پاس ٹینک اور توپ تھے اور اوپر سے بم برسا رہے تھے. هماغه چې ټول افغانستان اول وران کو او کابل په آخر کې. وہی قوت ہے جنہوں نے باقی افغانستان کو پہلے تباہ کیا تھا اور کابل کو آخر میں. هماغه چې 3.5 میلیونه مهاجر د هغوی له وجې پاکستان ته راغلي, وہی قوت ہے جن کی وجہ سے 3.5 ملین مہاجر پاکستان میں ان کو آنا پڑا. او تا به له هر یو نه اورېدلې چې د چا له وجې نه راغلي, اور آپ نے ہر ایک سے سنا ہوگا کہ کس کی وجہ سے آئے. 1,200,000 کورونه د همدغو په لاس په افغانستان کې وران شو. 1,200,000 کور, 1 ملین اور 200,000 گھر ان کے ہاتھوں میں تباہ ہوئے تھے. 6 میلیونه د هغوی له لاسه مهاجر شوي, 6 ملین ان کی وجہ سے مہاجر بن گئے. آخر ظلم دوی له کابل له ښاریانو نه خپل انتقام واخیست او کابل یې وران کړ. آخری مرحلے میں انہوں نے کابل کے شہریوں سے بھی اپنا انتقام. زه تاسو ته دعوت درکوم, تاسو لاړ شئ د کابل له خلکو نه پوښتنه وکړئ, له دا انټرکانټینټل له اخوا ده, تاسو لاړ شئ خوشحال خان مینا, بیا راسئ کوټې سنګي ته, دیبوري ته, دشت برچي ته, دا کارتی سخي ته, دارالامان ته,
چلستون ته دې خواته د وتخیلو تاریخي شرق ته او جنوب د کابل تاسو لاړ ته خلکو نه پوښتنه وکړئ چې ستاسو کورونه چا وران کړي دي چا په توپونو ټانکونه وران شوي دي کې هر افغان پوهېږي چې کابل مغو وران کړی چې ټول افغانستان وران کړی. آپ کابل میں آ کے کوٹا سنگی میں چیل ستون میں اور باقی علاقوں میں لوگوں سے پوچھ لیں کہ ان کے گھروں کو کس نے مسمار کیا ہے. هماغه کسانو چې په راس کې د جنرال نجیب جنرالان و جنرال آصف دلاور و جنرال نبی عظیمی و هماغه چې د نجیب په وخت کې د چا په لاس کې فوز و امنیتي ځواکونه و او جنګېدل له ټول افغان ولس سره له ټولو مجاهدینو سره کابل هم دغه وران کړی. وہی جنرل نبی عظیمی جنرل آصف دلاور جو پہلے نجیب کی فوج میں اہم عہدوں پہ فائز تھے انہی لوگوں نے کابل کو ویران کر دیا تھا. وقت بھی ان کا صرف 5 منٹ رہ گیا ہے پھر انہیں نکلنا ہے. ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے سر سمیرا آپ کر لیں اور پھر ہارون رشید صاحب تاکہ ایک ساتھ جواب دیں. سب سے اہم ایک سوال اس وقت بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز ڈسکورسز کا بھی حصہ بنی رہی ہے کہ افغانستان میں داعش کے فٹ پرنٹس کو پہلے تسلیم نہیں کیا جاتا رہا مگر اب ان کی کارروائیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا جس میں پہلا نشانہ بچے اور خواتین ہوتی ہیں اور بچوں اور خواتین کی جب وہ کلنگز ہو جاتی ہیں اس کے بعد ایک اور سب سے بڑی بحث یہ جنم لیتی ہے کہ یہ طالبان نے کیا ہے یا یہ اس کے اندر پاکستان بھارت یا امریکہ کی ان قوتوں کا ہاتھ ہے جو وڈرال نہیں چاہتی. آپ سے مجھے ایک واضح اس کے اندر 2 ٹوک بیان چاہیے کہ اس کا ذمہ دار افغانستان میں ہونے والے جتنے بھی کلنگز ہیں قتل عام ہے بچوں کا خواتین کا یا عام عوام کا اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ داعش کے قدم وہاں پر ہیں یا نہیں یہ بھی آپ ایک پارٹی خود کو دعویٰ بھی کرتے ہیں افغانستان کی اس حوالے سے آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ داعش از دیئر اور ناٹ سو وی نیڈ ٹو بی کلیئر آن دیٹ. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ دوحہ پیس ٹاکس جیسے ہی وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور انہیں بڑھنا بھی ہے مگر یہاں بھی وہی چیز ہے کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے امن و امان برباد ہوتا ہے تو طالبان امریکی فورس کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور کابل گورنمنٹ کو اور امریکی نیٹو افواج یا ان کے ساتھ امریکی افواج طالبان کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہیں. کیا آپ کو یہ مزید آگے بڑھتا ہے یا کلمنیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ جی باید ارزو کومه چې داعش دومره نه دی لکه چې د هغوی په ارتباط تبلیغات کیږي. میرا خیال ہے کہ داعش اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ اس سے متعلق پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اتنی بھی طاقتور نہیں. همداراز القاعده نن په افغانستان کې حضور ډیر کم رنګه دی. اسی طرح القاعدہ کی موجودگی بھی افغانستان میں بہت کم رہ گئی ہے. چې ډیر امینو داسې وګڼه چې 100 شاوخوا کې وي بہت زیادہ ہوں تو 100 کے قریب لوگ ہوں گے. داعش همداسې یو کمزور ټوله ده. داعش بھی اسی طرح کا ایک کمزور ټوله ہے مگر ځینې غواړي چې د همدې نامه نه غلطه استفاده وکړي. دا یو مجهول آدرس ده عملیات دوی کوي خلاصونه په داعش باندې پاکوي. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے نام سے فائدہ اٹھا لیں اور یہ ایک الجھی ہوئی بات ہے کہ کام یہ کرتے ہیں اور جوڑتے حقیقت دا ده چې دلته ګڼ شمېر استخباراتي شبکې په افغانستان کې په جنګ او رقابتونو لګیا دي. حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں افغانستان میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں. ګڼ شمېر هیوادونو خپل رقابتونه افغانستان ته انتقال کړي او د افغانستان د خپلو جنگونو ډګر جوړ کړي. بہت ساری ممالک اپنی دشمنی افغانستان منتقل کر چکی ہیں اور افغانستان کو اپنی جنگ کا میدان بنا دیا ہے. دا چې په جماعتونو کې چاودنې کوي دا چې بې ګناه خلک وژني دا چې په کلو باندې بمونه او راکټونه وروي دا د دې مسؤلیت نه طالب قبول کړی دا نام داعش. یہ جو مساجد میں دھماکے ہوتے ہیں اور معصوم بچے مارتے ہیں اس کی ذمہ داری نہ طالب نے قبول کی ہے اور نہ داعش. د چا په زړه کې چې یو ذره د ایمان نه وي داسې جسارت به ونه کړي. جس کے دل میں ذرہ بر بھی ایمان ہو وہ اس طرح کی کارروائی کی جسارت نہیں کر سکتا. دا کار په خپله شی چې دې ته شابه د څنګه شبکې لاس په خدای هم باور نه لري په دین هم باور نه لري په انسانیت هم باور نه لري سخت بې رحمه دي ہر سے جائز گنی. یہ کام خود بتا رہے ہیں کہ یہ ان قوتوں کے کرنے والے کام ہے جو نہ اللہ پہ نہ انسانیت پہ نہ دین پہ ایمان رکھتے ہیں.
چې وحشیان دي، قسیو القلب دي، په زړه کې اسره هم نشته. وحشی ہے اور شقی القلب ہے. جی ہارون رشید. جی ہارون رشید میرا نام ہے، انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی اپنی ابتدائیے میں کہا کہ آپ نے کابل انتظامیہ کے ساتھ بغیر کسی بیرونی طاقت کی مدد سے معاہدہ کیا اور آپ کابل آئے. تو یہ پاکستان کیوں اتنا لازمی ہے کہ ہر ایک کو، آپ نے بھی اس کا تائید کی کہ پاکستان کا کردار تھا اس میں، عبداللہ صاحب بھی آ کے تعریف کر کے گئے، تھپکی دے کے گئے کہ جی پاکستان کا رول تھا اس سارے دوحہ پروسیس میں. تو پاکستان کیوں اتنا اہم ہے؟ بغیر پاکستان کے افغان خود بیٹھ کے کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر پاتے؟ معلوم جی، میرا نام رفت اللہ رغزئی ہے اور تعلق میرا پشاور سے ہے، فری لانس جرنلسٹ ہوں. میرا سوال جو ہے وہ یہ حسن صاحب نے بھی کیا تھا، لیکن اس کو تھوڑا سا میں بڑھاؤں گا. وہ جو سول وار کی اس نے بات کی 93-94 میں، وہ جو احمد شاہ مسعود اور آپ کے درمیان تھی، اس پہ تو کئی ساری کتابیں لکھی جا چکی ہے، یعنی کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے. آپ نے ایسی بات کی کہ جیسے آپ اس سے انکار کر رہے ہیں. حسن صاحب بھی ایک کتاب لے کے آئے ہیں، تبدیلی آ گئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس کو مطلب یعنی کئی ساری غلطیاں آپ لوگوں سے ہوئی ہے، جنگ تھی، تو کیا آپ اس کو مانتے ہیں کہ واقعی وہ کوئی غلطی تھی؟ ایک بات. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی آپ نے القاعدہ کے حوالے سے بات کی، تو القاعدہ جو ہے وہ طالبان نے تو اس کی شورٹی دی ہے کہ وہ جو ہے نا اسے انہوں نے معاہدہ بھی کیا ہے کہ وہ افغانستان میں ان کو رہنے نہیں دیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تو یو این کی کچھ رپورٹیں بھی آئی ہیں جس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ابھی بھی ان کے ساتھ تعلقات ہیں. آپ چونکہ وہاں پہ ہے، آپ کی نظر بھی ہوگی، واقعی یہ القاعدہ سے ناطہ توڑ دیں گے یا یہ صرف باتیں ہیں؟ شکریہ. ما خواهد وکړ چې طالبانو د القاعده حضور بس په افغانستان کې ډېر زیات کمزوری او کمرنګ دی. میں نے تو پہلے عرض کر لیا کہ القاعدہ کا وجود اب افغانستان میں بہت کم رہ گیا ہے. او امریکایانو منلې ده چې طالبانو خپل روابط له دې ګوندونو سره قطع کړي. اور امریکی بھی مان چکے ہیں کہ طالبان نے ان کے ساتھ اپنے روابط منقطع کر لی. تر هغه ځای پورې چې زه پوهېږم امریکایان د خپلې معاهدې راضي دي او دا چې طالبانو په خپلو ژمنو باندې عمل کړی ده په دې باندې هم راضي دي. جہاں تک میری فہم ہے تو امریکی ابھی تک اپنے معاہدے پہ بھی خوش ہیں اور طالبان کی طرف سے عمل درآمد پہ بھی خوش ہیں. او تاسو به د ټرمپ خبرې اورېدلې چې طالبانو ستاینه کوي. اور آپ نے ټرمپ کی باتیں سنی ہوں گی کہ ہم طالبان کی تعریف کرتے ہیں. اما دا چې د کابل جنګونه تاسو دې ته د سیول جنګونو نومونه ورکوي او موږ د مخکني د جنګ دوام نوم ورکوي. کابل کی جو جنگیں تھی اس کو آپ لوگ سول وار کا نام دیتے ہیں اور ہم اس کو ماضی کی جنگوں کا تسلسل قرار دیتے ہیں. افغانستان کې سیول وار نه و، افغانستان میں کوئی سول وار نہیں تھی، دا له بهره تپل شوی جنګ. وہ باہر سے مسلط کردہ جنگ تھی. د روسانو له وتلو نه وروسته هم چې کوم جنګ و دا د هماغه مخکني جنګ تسلسل. روسیوں کے نکلنے کے بعد بھی جو جنگ تھی وہ پہلے والی جنگ کا تسلسل تھا. او دا د امریکایانو جنگ هم له روسانو نه دوی ته په میراث پاتې شو. اور یہ امریکیوں کی جنگ بھی ان کو روس سے وراثت میں ملی ہے. په دغه 240 کلونو کې موږ اصلا کورنۍ جنگ نه درلود، ټول بهرنی جنگ د چې په موږ تپل شو. ان 42 سالہ دور میں ہم نے کوئی بھی داخلی لڑائی نہیں لڑی ہے، ساری جنگیں باہر سے مسلط کی. څوک چې دې ته د کورنۍ جنگ نوم ورکوي هغه ډېر د افغانستان له حالاتو نه بې خبره ده، واقعیتونو نه بې خبره. جو لوگ اس کو افغانوں کا داخلی جنگ سمجھتے ہیں وہ افغانستان سے بڑے بے خبر ہیں. باور وکړئ چې د روسانو له وتلو نه وروسته چې دلته کوم جنگ شوی ده، CIA او KGB په ګډه د دې منصوبه جوړه کړې ده او مهندسي کړې ده دا جنگ. یقین کیجئے کہ روسیوں کے نکلنے کے بعد افغانستان میں جو جنگ ہوئی اس کا منصوبہ CIA اور KGB نے مل کے بنایا تھا. دوی نه غوښتل چې په افغانستان کې اسلامي حکومت جوړ شي. وہ نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان میں اسلامی حکومت، نه یې غوښتل چې د جهاد تجربه کامیاب شي. اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جہاد کے تجربہ کامیاب ہو. د روسانو له وتلو نه وروسته د امریکا لپاره لویه مسله هم دا وه چې څنګه په کابل کې د مجاهدینو په لاس د اسلامي حکومت جوړېدو مخه ونیسي. تر ټولو لویه مسله هم دا. سوویت کے انخلا کے بعد امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ کس طریقے سے وہ کابل میں ایک اسلامی حکومت کے قیام کا رستہ روکے. هارون رشید وی چې د هر څه له تاسو پاکستان ته ولې راځئ؟ اوس دې په زمونږ نه ښه پوهېږي، ښه
خپوي کې خاصه چیرل کوي صحیح ده په خپل ځواب وایي خپل په ځواب وایي نے سوال بڑا اہم ہے کہ پاکستان کا ابھی جو کردار ہے آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں ذرا اس کا یہ بڑا اہم سوال ہے. پاکستان کردار مثبت ہے. پاکستان کا کردار مثبت ہے او پاکستان زموږ یو گاونډی دی. پاکستان ہمارا پڑوسی ہے او په دې قضایاو کې هغه خپل ونډه لري اور ان ساری چیزوں میں اس کا اپنا حصہ ہے. ما ته وایي د انډیا ونډه په افغانستان کې څومره وي؟ مجھے آپ بتائیے کہ انڈیا کے اسٹیٹس افغانستان میں کتنے ہیں؟ داسې حال کې چې زموږ ترمنځ ډېر واټن دی لږ تر لږه یو هېواد زموږ ترمنځ حایل ده. ایسے عالم میں کہ ہم دونوں کے درمیان یعنی انڈیا اور ہمارے درمیان میں ایک ملک بھی واقع ہے. پاکستان هم مؤثر ده د افغانستان په جریاناتو باندې، ایران هم مؤثر ده، انډیا هم خپل اغیز لري. دا تاسو وګورئ چې په همدې وخت کې ځینې انډیا ته هم ځي سره دې چې زموږ ګاونډی نه ده. پاکستان بھی مؤثر ہے، ایران بھی مؤثر ہیں اور انڈیا کا بھی اپنا کردار ہے. ہمارے تو بعض لوگ انڈیا بھی جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت انڈیا بھی جا رہے ہیں، حالانکہ انڈیا ہمارا پڑوسی نہیں ہے. لغونه مې یو پوښتنه وکړئ ان سے بھی کبھی سوال کر لیجیے. ایک لفظ خالی کشمیر پہ کہتے ہیں آپ. جی ہاں. کشمیر میں اس وقت جو اس وقت انڈیا کے مظالم ہیں آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ موږ د هر ظلم او تیری او تجاوز په کلکه غندنه کوو د دنیا په هر ګوټ چې د مسلمان خلاف او که د غیر مسلمان خلاف. ہم ظلم اور زیادتی اور جارحیت کی ہر جگہ جہاں بھی ہو اس کی مذمت کرتے ہیں، خواہ وہ مسلمان کے خلاف ہو یا غیر مسلم کے. موږ د ازادۍ د جنگ د دنیا په هر ګوټ کې چې هم حمایت کوو. ہم آزادی کی جنگ دنیا کے جس بھی گوشے میں ہو اس کی حمایت کرتے ہیں. او کشمیر خو زموږ په د جهاد کې خپله برخه درلودله. لږ تر لږ د پار جماعت کې زموږ د بریا لپاره لاسونه اوچت شوي، دعاګانې شوي. اور کشمیر نے تو ہماری آزادی کی جنگ میں اپنے حصہ ڈالا ہے اور کم و بیش ہر مسجد میں، کشمیر کے ہر مسجد میں ہماری کامیابی کے لیے دعائیں ہوئی ہیں. موږ د مظالمو ختمېدو لپاره همداسې نن لاسونه اوچتو دعا کوو. ہم آج کشمیر میں مظالم کے خاتمے کے لیے اسی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ وہاں مظالم کا خاتمہ ہو. جی بس ډېره مننه، خوشحال اوسئ. سلامت.